المرسلين أما بعد قال الله تعالى في القرآن فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن. اللہ فرماتا ہے کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ بار درود شریف پڑھیں. اللہم صل اللہم بارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتا ہے کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ تدبر کے لیے فرمایا. افلا یتدبرون القرآن. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ افلا یقرؤون القرآن، کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے، بلکہ یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. بے شک تفکر کے لیے بھی آئے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تدبر، تفکر، تقیس، تخیل، یہ ہم معنی لفظ ہیں. تو اللہ نے فرمایا کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ دلوں کے تالے اگر کھلیں گے تو قرآن میں غور کرنے سے کھلیں گے. جی بے شک قرآن میں غور کیے جائے، قرآن کے اندر غور کرنے سے ہی دلوں کے تالے کھل سکتے ہیں. بے شک اللہ رب العالمین ہم کو دوبارہ کریں. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو لگا لیجیے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن کریم میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں آپ کو چند مثالیں دیے دیتا ہوں کہ آج کے زمانے میں اکثر جگہ یہ حال ہے کہ ہر تنظیم جو اصلاحی تنظیم کے نام سے بنتی ہے وہ پہلے تو بہت خلوص سے کام کرتے ہیں، بعد میں جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا کام پھیل گیا، بیل گاڑی سے جب آدمی ہوائی جہاز پر آ جاتا ہے تنظیم کے ذریعے سے، تو پھر اس کے دماغ اونچے ہو جاتے ہیں، پھر وہ من مانی کرنے لگتا ہے. پھر اپنی اپنی کتابیں مسجدوں میں، اپنے اپنے مولویوں کی کتابیں کہ یہ پڑھو، تبلیغ نصاب پڑھو تو فیضان سنت پڑھو تو فیضان شریعت پڑھو. یہ سب تنظیموں کی کتابیں، فیضان شریعت، فیضان سنت، تبلیغ نصاب. جبکہ اللہ یہ فرماتا ہے کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ قرآن میں غور کریں. تھوڑی دیر رک جاؤ، 15 منٹ میں بیان کروں ذرا، ٹھیک؟ ہاں میں ذرا بیان کروں، رک جاؤ تھوڑی دیر. ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. تو دلوں کے تالے کھلیں گے قرآن میں غور کرنے سے. بے شک بے شک. یہ کتابیں پڑھنے سے کیا کھلیں گے؟ آج کے مولوی جو لکھ رہے ہیں جی جی ان کا تو مقصد یہ ہے کہ ہمارا نام اور ہماری کتابیں ہماری کتاب پڑھے گا. فیضان سنت بکے تو تفسیر الجنان بکے، اور ایک کتاب کے اوپر 200 روپے فائدہ ہر کتاب پر. فیضان سنت 600 کی آئی تو 200 روپے بچت. اب لاکھوں بکیں گی تو کتنی بچت؟ جی آمدنی ہوتی. اب تفسیر الجنان 5000 کا سیٹ آئے گا، قریب 4 یا 5 کا، تو ایک سیٹ پہ 2000 روپے بچے گا. اب کتنے بکیں گے؟ اللہ ہوگا. تو یہ سب مقصد ہے ان کے. اپنی اپنی تفسیریں لکھوا رکھی ہیں. جی اب میں بتاؤں تفسیر کے ساتھ تفسیر معرف القرآن پڑھو تو وہ کہہ رہے تو دیوبندی کی بتا دی. مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب بہت بڑے مفتی تھے، وہ آدمی یہی کہتا کہ تو شفیع صاحب کی بتا رہا ہے، جبکہ بہت اچھی تفسیر ہے معرف القرآن. جی اب میں کہوں کہ تفسیر نعیمی پڑھ لو، کہہ رہے تو یہ بریلوی کی، قرآن پنجے کی ہے، دوسرے اپوزٹ پارٹی کے قرآن پنجے کی بتا دی. میں کوئی کہے تفسیر تفہیم القرآن پڑھ لو، ارے تو مودودی کی بتا دی اس نے. وہ تفسیر جنات تو ابھی حال کی ہے، جنان، جن کی جمع جنان.
تفسیر جنات، یہ ابھی جن کون سے جنات نے لکھی ہے، کون ہے وہ جنات کی طرح شکل بھی اسی جنات جیسی عجیب و غریب، اس نے لکھی ہے ایک تفسیر جنان۔ تو یہ اپنی اپنی انہوں نے تفسیریں لکھوا دی کہ یہ خریدو۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ معارف القرآن پڑھو تو دیوبندی کی، نعیمی پڑھو تو بریلوی کی، تفہیم القرآن پڑھو تو مودودی کی، اور یعنی لیول لگا رکھے نا جماعت والوں کے۔ جی 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 اب میں معارف القرآن بریلویوں میں بھیجوں بھی، اشرفیہ میں، جمدہ شاہی میں، منظر اسلام میں، مظہر اسلام میں، کہ ذرا اس کی اصلاح کریں، کوئی غلطی تو نہیں، تو 500 غلطی نکال کے میرے پاس واپس کریں گے جی کہ یہ تو بہت گمراہ شخص ہے، اس کی تو تفسیر میں بہت اس کے طالب علم نکالیں گے، طالب علم نکال دیں گے منظر اسلام کے، مظہر اسلام کے، اشرفیہ کے، نہیں تو اس میں بہت غلطیاں ہیں، 500 غلطیاں سے کم نہیں نکالیں گے کم بیش، یا 500 یا اس سے آس پاس کم بیش، جی جی کیونکہ جلن میں نکالیں گے نا دیوبندی کی، تو ان کی نظر میں وہی کیڑا رہے گا، دیوبندی کی تو غلطی نکالیں۔ اسی طرح میں اگر تفسیر نہیں بھی تو خیر معتبر نہیں ہے بالکل، وہ تو اس میں تو مولانا محمد حسین سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کے لڑکے پڑھاتے تھے بریلی میں منظر اسلام میں، حضرت مولانا مناظر حسین صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا تھا، ان کے ایک شاگرد ہیں کوٹا میں، کوٹا میں ہی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ کہہ رہے تھے کہ کیا معلوم کیا کہ لکھ کے چلے گا، جواب دینا مشکل ہو جاتا نا، وہ یہ لکھ گئے وہی تو لکھ کے، تفسیر نہیں میں تو ہے کہ نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا ناجائز لکھا ہے۔ نماز کے علاوہ ہاں استغفر اللہ۔ درود کہتے ہیں ابراہیم۔ کیا کہا ہے کہ استدلال کیا کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو صلاۃ و سلام بھیجو، درود سلام، تو کہا درود ابراہیمی میں درود ہے، سلام نہیں ہے، تو اس لیے یہ نماز کے علاوہ پڑھنا ناجائز ہے۔ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ اور بتائیے تفسیر نہیں، اقتدار احمد ان کا بیٹا، تو اب یہ بتاؤ، اب جب ایسے تفسیر کرنے والا جو درود پڑھنے کے بارے میں ایسا بتایا ہے، وہ کیا تفسیر ہے؟ کیا تفسیر کرے گا، کیا اس کی تفسیر میں اثر ہوگا؟ اور استدلال کر رہے ہیں کہ صاحب وہ درود میں درود ہے ابراہیمی میں، سلام نہیں، سلام نہیں۔ اتنا بڑا محدث مفسر بتاؤ، اور ایک سے ایک مفسر آئے، کسی نے بات ہی نہیں کہی، جی جی صحابہ کرام، تابعین، طب تابعین نے کبھی کسی نے ایسی بات نہیں کی کہ اس میں خالی درود ہے، سلام نہیں ہے۔ سلام ہے نا، وہ ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی ہم پڑھتے ہیں نا نماز میں، وہ سلام مانا جاتا ہے۔ تو درود اور سلام صلی اللہ علیہ وسلم میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے، تو اللہ کے رسول نے یہ خود درود پاک ارشاد فرمایا ہے، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لیکن وہ لکھ کے گئے کہ صاحب یہ ناجائز ہے نماز کے علاوہ پڑھنا، استغفر اللہ۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ ان دونوں سے ہٹ کے، دیوبندی بریلوی سے ہٹ کے کسی کی کتاب پڑھو، جی تو اسے لوگ مان سکتے ہیں۔ اب ان دونوں سے ہٹ کے کیا ہے، دونوں کے جیسے میں تفسیر نعیمی، اگر دیوبند وہ تفسیر نعیمی تو خیر ہے ہی نہیں، تو تفسیر علامہ غلام رسول سعیدی کی لاجواب ہے، تبیان القرآن، وہ انہوں نے ایسی باتیں نہیں لکھی الٹی سی، بہت شاندار کتاب، تفسیر میں 12 جلدوں میں میں نے منگوائی ہے، کوٹا میں ایک صاحب ہیں کوٹا میں، وہ منگوائیں گے میرے لیے، میں نے کہا سیٹ منگوا دو، تو وہ سیٹ منگوائیں گے، تفسیر تبیان القرآن کا 12 جلدوں میں، لیکن اس کی بکنگ بہت زیادہ ہے، جی اویلیبل ایک دم، بکنگ بہت جلدی بکتی ہے، ہوں، کیونکہ لاجواب تفسیر ہے زور کی۔ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے شرح بخاری 18 جلدوں میں لکھی، شرح مسلم 7 جلدوں میں، تفسیر قرآن 12 جلدوں میں، اور ایک اور تفسیر لکھی ہے وہ باطل مذاہب کے جواب میں، اس کا نام عرفان القرآن ہے، یعنی 2 طرح کی تفسیر لکھنے والے دنیا کے پہلے عالم ہیں، ابھی انتقال ہوا زیادہ ٹائم نہیں، 8-10 سال کے بیچ میں، حضرت علامہ غلام رسول سعیدی۔ میں کہوں کہ بھائی یہ پڑھ لو، اس میں نہ دیوبندیت کی بات ہے نہ بریلویت کی، لیکن تب بھی دیوبند والے سمجھے گا نہیں بریلوی کی ہے، جی اور بریلوی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ فاضل بریلوی سے مخالفت کرنے والے کی ہے، جی کیونکہ فاضل بریلوی سے انہوں نے مسائل میں اختلاف کیا، مانے نہیں بہت سے مسئلے ان کے، جی جی تو ان بریلوی حضرات کے نزدیک، رضویوں کے نزدیک، یہ فاضل بریلوی سے جو کوئی ایک بھی مسئلے میں اختلاف کر لے تو وہ کافر، جی 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 ادنا سزا اس کی سب سے پہلی اسٹارٹنگ کافر، جی
نہیں اسٹارٹنگ تو گمراہیت سے دفعہ گمراہ لگتی ہے، اور زیادہ اگر کر لے اختلاف 2-4 میں تو پھر کافی، پھر سزا ہو جاتی پھر تو سزا مرڈر کیس کی سزا لگا دیں کیا ہے، لگا گمراہیت تو ہلکی وہ دفعہ ہے. بتاؤ. پولیس والے بھی ایک دم سزا نہیں لگاتے، 302 میں بند نہیں کرتے، چھان بین کرتے، تحقیق کرتے. ان کے تو دفعہ گمراہ سے شروع ہوتی ہے اور کفر پہ جا کے وہ تو ذرا سے کچھ ٹائم بعد ہی کفر ہو جاتا ہے. جی مجھے تھوڑی دیر بعد ہی کافر بناتے ہیں، جیسے کہ مفتی غلام محمد ناگپوری کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا. انہی کی کیٹیگری کے، انہی کے طبقے کے بریلوی عالم، ان پہ ہی کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ صاحب شمیم نوری نے نماز پڑھائی ہے قاسم پٹھان درگا پوجا کرنے والے کی، انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا. تو شمیم نوری نے گھما پھرا کے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ لے لیا کہ وہ تو توبہ کر چکا تھا قاسم پٹھان. کیا معلوم کہ کون سی جگہ جا کے توبہ کی تھی، سے چوہے کے بل میں کی تھی یا سمندر میں کی تھی، انہوں معلوم نہیں تھی توبہ کہاں کی، تو انہوں کا فتویٰ صحیح تھا مفتی غلام محمد ناگپوری کا. تو پھر گھوسی والوں نے، محدث ہیں جو گھوسی کے، انہوں نے فتویٰ لگا دیا کہ کفر ان کے اوپر ہی پلٹ گیا مفتی غلام محمد صاحب کا. تو ان کے تو ذرا سی دیر میں کافر بنانا ہے نا. جی جی جیسے مفتی جیش محمد نے زاہد ملت کو کافر قرار دے دیا. کس بات پہ؟ ذرا سی بات پہ، زیادہ بڑی بات نہیں. وہ پھلواری شریف کو انہوں نے ختم میں رکھ دیا، پھلواری شریف. تو اسی کو مدعا بنا لیا کہ تم نے دیوبندیوں کا وہ قبضہ ہو چکا پھلواری میں. پھلواریوں میں پہلے نہ دیوبندی نہ بریلوی، انہیں کوئی مطلب ہی نہیں تھا ان بات سے. وہ تو بنگال میں ہاں پیری مرید بہار میں، وہ پیری مریدی کا تعلق ہے پھلواری سے. تو ان کا یہ بھی قول تھا کہ ہمیں بریلی سے کوئی سند نہیں چاہیے اپنے مسلمان ہونے کی، ایسا کچھ قول تھا ان کا کہ ہمیں نہیں چاہیے سند بریلی والوں سے، نہ دیوبند والوں سے، نہ ہمیں دیوبند سے نہ بریلی کے. ان سے کیا سند لینا؟ ہم مسلمان ہونے کی سند کیوں لیں ان سے؟ صحیح بات. کیا ڈبل آدھار کارڈ بنیں گے کیا؟ ایک آدھار کارڈ تو گورنمنٹ مان ہی رہی ہے مسلمان، اب ایک ان سے بنوا جاؤ بریلی سے دیوبند سے تھا. یہ اہل حدیث، پھر ایک آدھار کارڈ اہل حدیث سے ہی بنواؤ، ایک پھر مودودی سے بنواؤ. 10-12 آدھار کارڈ ہیں، 5 ہو جائیں گے پھر تو. 5 6 7 8 10 12 ہو جائیں گے. پھر ایک اتاریوں سے بنواؤ، ایک شاکریوں سے بنواؤ، ایک تبلیغی جماعت والوں سے بنواؤ. تبلیغی جماعت والوں کا ہی وہی حال ہے. جی جی ان کے اگر چلہ 4 مہینہ نہ لگاؤ تو وہ اہمیت ہی نہیں دیتے، ان کے ہی عالم کو اہمیت نہیں دیتے وہ. تو وہ سب نے اپنا اپنا کام کر رکھا کہ اپنا جتھے بنا رکھیں، لشکر بنا رکھیں. تو تبلیغ جو کر گئے وہ پہلے کے اولیاء اللہ کر گئے. بے شک. حضرت شیخ محی الدین چشتی سنجری اجمیری فرما گئے، وہ تھی تبلیغ حضرت شیخ علاء الدین علی احمد صابر کلیری نے فرمائی. تبلیغ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء نے فرمائی. تبلیغ حضرت شیخ بو علی شاہ قلندر نے فرمائی. تبلیغ حضرت شیخ غوث الدین نادشاہ میں حضرت نجم الدین قلندر نے فرمائی. تبلیغ حضرت کمال الدین دہلوی نے فرمائی. تبلیغ حضرت شیخ خواجہ دانا صورت نے فرمائی. تبلیغ حضرت شیخ وجیہ الدین گجراتی نے فرمائی. تبلیغ حضرت بابا پیارے گجراتی نے فرمائی. تبلیغ حضرت بابا ریحان بھروچوی نے فرمائی. تبلیغ حضرت شیخ بابا گور نے فرمائی. تبلیغ حضرت شاہ احمد آباد میں حضرت شاہ عالم قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. حضرت مقصود عالم نے فرمائی. تبلیغ حضرت شیخ فخر الدین سرواڑی نے فرمائی. تبلیغ حضرت شیخ کلیم اللہ ولی نے فرمائی. تبلیغ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمائی. تبلیغ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمائی. تبلیغ حضرت شاہ عبدالعظیم محدث دہلوی نے فرمائی. تبلیغ حضرت شاہ حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. تبلیغ حضرت شاہ نیاز بے نیاز بریلوی نے فرمائی. حضرت شاہ دانا رحمۃ اللہ علیہ بریلوی نے فرمائی. حضرت حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری نے فرمائی. حضرت بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رامپوری نے فرمائی. تبلیغ حضرت شیخ امروہہ نے فرمائی. تبلیغ حضرت شیخ نصیر قطب الاقطاب حضرت شیخ بختیار کاکی نے فرمائی. بے شک. سبحان حضرت خواجہ غناس کے بڑے خلیفہ. بے شک. تبلیغ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری نے فرمائی کہ ان کے پاس لوگ آتے نہیں تھے غیر مسلم لوگ. تو انہوں نے پوچھا ایک بار کہ ہمارے پاس آپ لوگ آتے کیوں نہیں؟ کہا کہ آپ لوگ میٹ کھاتے ہیں، مٹن کھاتے ہیں، اس لیے ہم لوگ نہیں آتے. کہا کہ یہ اسی بات پہ نہیں آتے. کہا آج سے سنو یہ پابندی لگ رہی ہے کہ آج سے ہم لوگ مٹن ہی نہیں کھائیں گے. سبحان اللہ. کتنی بڑی قربانی دی صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آج ہم مٹن ہی نہیں کھائیں گے کہ تم لوگ اس وجہ سے ہمارے پاس نہیں آتے ہو. تو اگر بریلی میں ہندو بھائیوں نے کہا تھا کہ مائک نہ لگا جائیں ڈیوائڈروں پہ، تو انہیں مان لینا تھا. جی جی. ڈیوائڈروں سے پہ لگا کے تم کیا بتانا چاہتے ہو؟ تمہارے مقرر تو ویسے ہی بہت زبردست چڑھتے ہیں. قرآن میں نہ انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. تو کیا گدھے کا ریکارڈ توڑیں گے مقرر لوگ؟
کتنا بڑا بڑا چیختے خطرناک طریقے سے. ایک مائک ہی کافی ہے ان کے لیے، تو 10 مائک کافی ہیں. جی تو وہ ہندو بھائیوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ڈیوائڈروں میں مائک نہ لگیں، سڑکوں پہ مائک نہ لگے، کھمبوں پہ مائک نہ لگیں. تو ہندو بھائیوں نے صحیح کہا تھا، میں اس کی تائید کرتا ہوں. اور سمے ہاں بالکل صحیح کہا انہوں جی، نے جی. کہ بلا وجہ کیوں مائک لگا رہا ہو، کیوں کان پھوڑ رہا ہو. پرشاسن کو پریشانی ہے، آنے جانے والوں کو پریشانی ہے، جتنی ضرورت ہے اسے لگاؤ. پرشاسن بھی منع نہیں کر رہا، گورنمنٹ بھی منع نہیں کر رہی، اور کسی کو پریشانی بھی نہیں، اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا بالکل. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تو یہ فضول خرچی ہو رہی نا، ڈیوائڈر پہ آپ لگا رہا ہو، سڑکوں پہ لگا رہا ہو، کھمبوں پہ لگا رہا ہو، کیا ضرورت ہے؟ اگر ہندو بھائیوں کی آپ بات مان لیتے اور یہ کہتے ہندو بھائیوں آپ بھی ہمارے دیش کے، ہم آپ کے ساتھ میں ہیں، آپ کی جو مرضی ہو، اب آپ کہتے ہو تو ہم اتار دیتے، ایسی کوئی بات نہیں، اور کہو تو اور بھی اتار دیں. یہ ڈیوائڈروں کے نہیں، کھمبوں کے نہیں، اگر آپ کہو تو ہم جو جہاں ہمارا جلسہ ہو رہا ہے اس میں سے پنڈال میں سے بھی نکال دیں. اس میں سے 10-20 اور کہو تو نکال دیں. جیسے 50 مائک کا انتظام ہے تو 10 اور نکال دیں. تو ہندو بھائی ایسا تھوڑی یہ کہتے صاحب نکال دو، ایسا کہتے نہیں. وہ بھی کہنے نہیں بھائی آپ کا وہاں جلسہ ہے آپ کریے، میں تو یہ نہیں کہہ رہا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں سڑک پہ ڈیوائڈر بھی جو لگ رہا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں. صحیح ہے، اس سے اسلام کو بھی فائدہ نہیں، مسلمان کو بھی فائدہ نہیں. تو ہندو بھائیوں کی بات صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. کیوں بلا وجہ تم مائک سڑکوں پہ لگا رہا ہو، کھمبوں پہ لگا رہا ہو؟ تو اگر یہ اخلاق پیش کرتے ہو، کہتے ہاں بالکل ہم اتار دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. اور اگر آپ کہو تو ہم 10-20 اور اس میں سے اتار لیں جو ہمارے یہاں جلسہ ہو رہا ہے. کیونکہ ان کے تو مقرر ویسے بھی بہت زبردست چیختے ہیں، جی جی. گدے کا ریکارڈ توڑیں گے، کیا کریں گے لے جانے یہ لوگ. قرآن میں انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدے کی آواز ہے. تو بات یہ چل رہی تھی تفسیر کی، کہ تفسیر علامہ غلام رسول سعیدی کی لاجواب ہے. پھر بھی اگر میں دیوبند بھیجوں گا کہ دیکھنا کوئی کمی تو نہیں، تو دیوبند والے 200-500 غلطی اس میں نکال کے بھیج دیں جی گے. جی جی. صرف جلن بھرن میں کہ بریلوی کی ہے، جبکہ وہ بریلوی تھے ہی نہیں، نہ دیوبندی تھے، وہ تو پکے سچے سنی مسلمان تھے. انہیں اب وہ تو دیکھو میں ہوں نہ، میں بریلوی نہ دیوبندی نہ اہل حدیث نہ تو مجھے کوئی نہ کوئی تو ایک میں تو جوڑے گا ہی. دیوبندی کہے گا یار یہ تو قول پجوں میں یہ، بریلوی کہے گا نہیں یہ تو اس میں ہے. کدھر ہی تو مجھے جوڑے گا نا آدمی. ایسے پارٹیشن بنا رکھے ہیں جیسے کہ بی جے پی، کانگریس. اب آپ کہیں بھی رہو تو کوئی نہ کوئی تو آدمی آپ کو کنیکشن میں لے گا ہی لے گا. مسلمانوں کو شکل دیکھ کے کانگریسی کہہ دیتے ہیں نا. ہاں تو یہ تو اب میرا تو کوئی سے ایسے تعلق نہیں. میں تو 1400 سال والا سنی ہوں، 1400 سال پرانا. یہ آج کا نہیں سنی 100 سال، 1400 سال پرانا سنی ہوں. ان سے 14 گنا بڑا ہوا اس حساب سے، بے شک بے شک. 14 گنا بڑا ہوا ہم ان سے کم بیش. جتنے بھی ہمارے مزاج کے 14 گنا بڑے ہوئے ان سے. ویسے تو ہم بڑے نہیں ہیں، لیکن اس حساب سے دیکھا جائے تو ہم ان سے، ہمارے مزاج کے لوگ 14 گنا بڑے ہیں ان سے. میری کیا بات ہے اس میں. تو علامہ غلام رسول سعیدی کی اگر تفسیر میں بھیجوں گا دیوبند تو کم سے کم وہاں کے طالب علم میں 150-200 غلطی نکال کے بھیجیں گے کہ صاحب یہ تو بہت بڑا بدعتی جنہیں کیا کیا لکھ رکھا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں. تفسیر میں بہت شاندار تفسیر ہے. اسی سے علامہ پیر کرم چند ہری کی تفسیر بھیجوں ضیاء القرآن تو اس میں غلطی نکال دیں گے. یعنی بریلیوں میں بھیجوں دیوبندی کی معارف القرآن، بہت اچھی تفسیر ہے، مفتی شفیع بہت غضب کی لکھی، کوئی غلطی نہیں اس طرح کی. میں نے پڑھی ابھی بڑودہ سے ابھی لی تھی اسی سال. لیکن پھر بھی بریلی بھیجوں یا مبارک پور تو سینکڑوں غلطی نکال کے بھیجیں گے کہ دیکھ رہے کہاں کی بھیجی اس نے تو یہ غلطی، بلا وجہ غلطی نکالیں گے بس جلن بھرن میں. جلن بھرن میں کہ دیوبندی کی ہے، وہ کہہ گئے بریلوی کی ہے کہ اہل حدیث کی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں 150 سال پیچھے چلے آؤ، نہ دیوبندی نہ بریلوی، ان کی تفسیریں پڑھ لو تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا ہندوستان سے، سارا جھگڑا ہی ختم. میں یہ کہتا ہوں تفسیر اگر پڑھنا ہے تو 150 سال پرانے عالموں کی پڑھو. شاہ عبدالعزیز صاحب کی تفسیر ہے، تفسیر عزیزی ہے، تفسیر کبیر ہے، تفسیر روح البیان ہے. اور اس میں شرط یہ بھی ہو کہ آپ اس میں اپنا کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے، اپنی طرف سے 1% بھی بیان نہیں دیں گے، کیونکہ 1% میں تو کام کر جائے گا وہ. جیسے جو بھی ہوگا تو 1% میں پبلک کو گھما دے گا، دیکھے گا یار یہ بات سے تو اس سے فائدہ ہو جائے گا، یہ بات سے دیوبندیوں کو، اس سے بریلویوں کو، تو وہیں وہ گھمان لگتا ہے. جہاں یہ دیوبندی بریلوی کا مزاج آ جاتا ہے نا، تو وہ جب تفسیر کے علاوہ اپنی طرف سے بات کہے گا سمجھ لو گے یہ پھر گھمائے گا پبلک. تو یہ بھی پابندی ہو جائے عالموں کے، آپ اپنی طرف سے ایک لفظ، آپ اپنی سے کوئی بات نہیں کہیں، جو تفسیر میں ہے وہ پڑھ دیں. جو 150 سال پہلے کے عالم نے تفسیر لکھی وہ سنا دو. آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں، اپنا کسی کا قلم نہیں چلاؤ اس وقت کے عالموں کا، 100 سال پہلے کے عالموں کا، نہیں تو اس میں وہ گھما دیتا ہے. یعنی اتنا ان لوگوں نے دین اسلام کو اس طرح سے پیش کر دیا ہے کہ آدمی چکر میں پڑ جائے. جی جی. جبکہ دین اسلام کے بارے میں
اللہ کے رسول فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، لوگوں پر تنگی پیدا نہ کرو، بشروا ولا تنفروا، بشارت دو، لوگوں کو نفرت مت دلاؤ۔ دین اسلام تو بہت آسان ہے، یعنی اب میں اس میں ایک آخری قول بتا دوں ختم۔ حضرت امام ربانی مجدد الاسفانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے بتایا ہے وہی مانا جائے گا، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ قرآن حدیث کو جتنا وہ سمجھ سکتے تھے اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مجدد نے کہا، ان سے بڑا کوئی مجدد نہیں ہوا ان کے بعد۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے بتایا وہی مانا جائے گا، اس لیے کہ قرآن حدیث کو جتنا وہ سمجھ سکتے تھے اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ مفتی شفیع صاحب کا بھی میں نہیں کہہ رہا، نہ علامہ غلام رسول شہیدی کا کہہ رہا، نہ علامہ پیر کرم شاہ دھری کا، نہ تفسیر نعیمی کا۔ اس لیے میں 150 سال پہلے لے جا رہا ہوں کہ ان کی کتاب میں سے کوئی سی بھی کتاب تفسیر کی لے لو، شرح کی لے لو۔ دیکھو غلطی تو انسان کے ناطے کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت آئے گی، لیکن ایسی بڑی غلطی نہیں۔ یہ تو 100 سال والی جو دیکھو گے تو یہ تو ایک دوسرے کی کانٹ چھانٹ میں کہ دیوبندی نے شاید سے یہ مطلب نکالا، ہمیں یہ نکالنا ہے، بریلوی نے شاید سے یہ مطلب نکالنا، ہمیں یہ نکالنا ہے۔ پھر تم تفسیر کیا کر رہا ہو؟ تم تو بس مسلمانوں کو ادھر سے ادھر کر رہا ہو، تفسیر کیا کر رہا ہو؟ تم تو ادھر سے ادھر کرنے میں لگے ہوئے کہ اہل حدیث نے ایسے یہ سمجھا، اس حدیث سے یہ مطلب نکالا، تو ہمیں کیا نکالنا؟ ہمیں ایسے بتانا ہے پبلک کو تاکہ پبلک اہل حدیث نہ ہو جائے، کہیں دیوبندی نہ ہو جائے، کہیں بریل۔ ارے تو پھر تم تفسیر کب کر رہے ہو؟ تم تو بس یہی گھمانے پھرانے چکر لگے ہو، کہیں دیوبندی نہ ہو جاؤ تو کہیں بریلوی نہ ہو جاؤ، کہیں اہل حدیث نہ ہو جاؤ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، نہ مرو تم مگر مسلمان ہو کر۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کرو، سیدھی بات۔ یصلح لکم اعمالکم، اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ تو میں نے یہ پیغام اس لیے دیا، کسی ایک فرقے کا نام نہیں لیا، 150 سال پہلے بھیج دیا ہے۔ انہی کی شرح پڑھو، انہی کی تفسیر پڑھو، یا انہی کی کتابیں رکھو مسجدوں میں، تو یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ورنہ جھگڑے پڑے رہیں گے۔ دیوبندی کی لا کے رکھو گے تو بریلوی نہیں سنے گا، بریلوی کی لا کے رکھو گے تو دیوبندی نہیں سنے گا، اہل حدیث کی لا کے رکھو تو دونوں نہیں سنیں گے۔ یہ سب نے ایک دوسرے کے کھینچ تان مچا رکھی ہے، شیشہ لیدر کر رکھا ہے، مسلمانوں کے دماغوں کو میں بودریشن اور ٹینشن پیدا کر دی ان لوگوں نے۔ اس لیے میں کسی ٹینشن میں نہیں رکھنا چاہتا مسلمانوں کو، سیدھا پیغام میں دیتا ہوں اجمیر شریف جاؤ، اور اجمیر شریف جاؤ، اولیاء کرام کے مزاروں پہ جاؤ، ان سے تعلق رکھو، اور آج کے زمانے جو فتنے ان سب سے کوئی تعلق ہی مت ہے، سب کو مسلمان سمجھو۔ جب کسی کا کفر ظاہر ہوگا، وسیم رضوی سلمان رضوی کی طرح، تو اس کو کافر سبھی مانیں گے، اور کفر چھپتا نہیں ہے۔ جیسے حضرت پیران پیر کے والد نے ایک سیب کھایا، کتنا بڑا سفر کیا، وہ نیکی نہیں چھپی، تو پھر آج کے زمانے میں کوئی بھی کفر کرے تو ظاہر ہو ہی جائے گا۔ تو ایسا نہیں کوئی حضور شان میں گستاخی کرے وہ چھپ جائے، یہ ظاہر نہ ہو، جیسے وسیم رضوی ظاہر ہوا، سلمان ہوا۔ اور گستاخ رسول کے لیے زمین کو اللہ ٹائٹ فرماتا ہے، اس کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، اس کا دنیا میں جینا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے وسیم کا ہوا، سلمان کا ہوا۔ یہ بات میں جو گستاخ رسول بناتے ہیں دیوبندیوں کو، حضور فرماتے ہیں جس نے کسی کو کافر کہا، اگر وہ کافر نہیں تو قول اس کی طرف پلٹ جائے گا، کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ اگر تم نے کسی کو گستاخ رسول کہا، وہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آج عام دیکھو، عام باتیں، بریلی لوگ ذرا سی بات میں دیوبندی تو گستاخ رسول ہے، ندوی تو گستاخ رسول ہے۔ جامع ازہر والے کیا ہیں؟ جامع ازہر والے بھی سب وہی ہیں، وہی کہ وہی ہیں جنہیں لوگ گستاخ رسول کہتے ہیں۔ وہیں سے پڑھ کے آتے ہیں، وہ تمہارے حی علی الصلاۃ پہ کھڑے نہیں ہوتے، پہلے کھڑے ہوتے ہیں، انگوٹھا چومتے نہیں ہیں، یا غوث المدد کہتے نہیں ہیں، اور جو حاضر ناظر والا ان کا عقیدہ، وہ عقیدہ مانتے نہیں، فتح حسام الحرمین کو مانتے ہیں، سب کو مسلمان مانتے ہیں، تو ان کے حساب سے تو مسلمان ہی نہیں ہے فتح رضویہ کے ساتھ جامع ازہر والے۔ جی، پھر جاتے کیوں وہاں ابھی پہ؟ جو مناظرہ ہونے والا تھا منع کر دیا، وہاں کے سب سے بڑے عالموں میں حضرت مولانا شریف احمد صاحب، احمد شریف صاحب نے کہ یہاں فتنہ گری نہیں ہوگی، جو تمہارے انڈیا میں ہے نا وہیں رکھو، یہاں پر یہ مناظرہ کچھ نہیں ہوگا، یہاں پر ایسا کوئی مزاج نہیں ہے، تمہارے انڈیا کے مسئلے میں ہی رکھو، کفر و شرک کے مسئلے۔ ارے حسین منصور اللہ کو سب ولی مانتے ہیں، ان پر بھی تو کفر کا فتویٰ لگا تھا، انہیں کیوں ولی مانتے ہو؟ انہوں کی توبہ نہیں، ان کا رجوع نہیں، لیکن ایک محض حسن زن کی بنا پر ولی مانا جاتا ہے۔ ولایت بعد میں ظاہر ہوئی ہے، پہلے نہیں، لیکن فتویٰ تو لگانے والے عالم ہیں، فتویٰ ہے، مشہور ہے، دنیا میں مشہور فتویٰ لگا کفر کا، دیوبند والے ہی مانتے ہیں، تھانوی صاحب بھی مانتے ہیں، اور فاضل بریلوی بھی مانتے ہیں کہ ہاں فتویٰ لگا تو کفر کا۔ تو ایک تھانوی صاحب کو، نازوی صاحب کو لے کے کیوں بیٹھے رہے؟ ارے اعلیٰ حضرت قاسم نانوتوی صاحب، اعلیٰ حضرت مولانا تھانوی صاحب، اعلیٰ حضرت جو ہے کہ علامہ طاہر القادری صاحب، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی، اعلیٰ حضرت علامہ عبد القادر بائر،
دیکھو یہ جتنوں کے نام کے آگے آلہ لگ رہے ہیں، یہ سب آلاؤں میں اگر جھگڑے ہیں تو ہم لوگ ادنا کیوں پڑھیں ان میں؟ آلاؤں کے جھگڑے آلہ نہ آنے، ہم لوگ ادنا کیوں بیچ میں پڑھنا ہے؟ وہ تو اس زمانے کے مسئلے وہ جانے، ہم قبر کیوں کھودتے پھریں کہ ایسا لکھا تھا ویسا؟ تو پھر دنیا بھر میں یہی کرتے پھرو کہ اس نے ایسا لکھا تھا، اس نے ایسا لکھا تھا۔ پھر حسین منصور اللہ پر بھی تو فتویٰ لگا، پھر وہ بات بھی، پھر مفتی غلام محمد ناگپوری پر بھی کفر کا فتویٰ لگا، وہ بھی کہو کہ انہیں کیا مانتے ہو تم؟ قائد ملت پر فتویٰ لگا کفر کا، انہیں کیا مانتے ہو؟ سب سے بڑے مفسر ابھی آج کی تاریخ میں قاری ظہیر صاحب ہے بمبئی میں، اسماعیل حبیب دنیا کے سب سے بڑے مفسر ہیں بریلوی طبقے میں، ان پر بھی گمراہیت کا فتویٰ لگا کہ یہ علماء کونسل میں بیٹھتا ہے دیوبندیوں کے ساتھ، تم جا کے جامعہ ازہر میں بیٹھتے ہو تو 1 گھنٹہ بیٹھ رہے ہیں، تم سالوں بیٹھ کے آتے ہو، تمہارے 4 سال ہاں تمہارے اوپر کون سا فتویٰ لگے گا؟ تو اس لیے میں پیغام دے رہا ہوں کہ ان لڑائی جھگڑے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ دماغ کو الجھانے والی بات ہے۔ جو سیدھی بات کرے اس سے ہی آپ میں رہو۔ قرآن میں اللہ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کرو۔ اللہ ہم سبوں کو سمجھ عطا فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔